ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. تو اب یہاں پر حسد کا ذکر آ رہا ہے. تو حسد کیا ہے دراصل؟ کہ جو اپنے پاس ہے اس پر انسان مطمئن نہیں ہے، وہ صرف دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر سخت اذیت محسوس کرتا ہے. یہ انسانی کمزوری ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فینس. دوسروں کی گھاس مراد ہے، یعنی دوسروں کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اپنی نعمتوں کے مقابلے میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ابن تیمیہ نے کہا ہے دوسروں پر اللہ کی نعمت دیکھ کر حاسد جلن محسوس کرتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، کسی اور کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس کو دیکھ کر حاسد تمنا کرتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے. بچہ ہے مر جائے، گاڑی ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، زیور ہے چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھ کو ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے کم از کم. اور یہ آج کل کے سوشل میڈیا نے اس چیز کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، جیلسی. دیکھیں انسان ہونے کے ناطے ہم کو دوسرے لوگوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. سپوزنگ کسی کے پاس علم ہے اور دل چاہتا ہے میرے پاس بھی ایسا علم ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے. حسد دور کرنے کے بالکل سمپل طریقے. ایک تو آپ کو تین سٹیپس پہلے بھی بتائے تھے. ڈسکشن نہیں کریں دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں، کمپیریزن نہیں کریں، کمپٹیشن نہیں کریں. اپنے آپ کو دیکھیں، میں کسی اور سے مقابلہ کر کے میں اپنے آپ کو اس شکل کا نہیں بنا سکتی. میرا قد اس کے برابر نہیں ہو سکتا، میرا وزن اس کے برابر نہیں ہو سکتا، میرا رنگ نہیں ہو سکتا، شکل نہیں ہو سکتی. تو فائدہ کیا فائدہ؟ اور حسد کے اندر جو ایک بیک گراؤنڈ کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ احساس کمتری ہے. پرابلم کیا ہے بھائی مجھ کو اور آپ کو؟ ایک کوئی سیلف لوتھنگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا انسان. تو اپنے اندر اعتماد پیدا کریں. الحمدللہ جو ہوں بہت اچھی ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ نے بنایا بہت خوب بنایا، بہت اچھا بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو کمپٹیشن چھوڑ دیں، رہنے دیں. ہر ایک اپنی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے. کمپیریزن کا کیا فائدہ؟ کرنا ہے تو ان چیزوں میں کریں کہ جو لانگ لاسٹنگ ہے. حسد کس پر ہوتا ہے؟ حسد کبھی کسی نے اس پر حسد کیا کہ وہ کتنی اچھی فجر کی نماز پڑھتی ہیں، 100 آیات پڑھتی ہیں، اس کے اندر بڑا حسد ہو رہا ہے مجھ کو. یہ تو ڈوبل ہے نا میرے اور آپ کے لیے. میں اور آپ بھی ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 کام بالکل چھوڑ دیں. بس اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس کو. یہ حسد کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں مل گئے آخرت میں تو نہیں ملے گا ان کو. یہ کیا ضرورت ہے؟ کون سی جنت میں اللہ تعالیٰ میوزیکل چیئرز کھلوائے گا ہم سے کہ جگہ کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں اور کسی نہ کسی کو تو ایلیمنیٹ ہونا ہی ہونا ہے؟ نہیں، بہت جگہ ہے جنت کے اندر. اتنی بڑی ہے جنت کہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی جگہ بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، اس سے جنت کو بھر دے گا. تو کیا انسیکیورٹی ہے؟ تو تعریف کریں اس کی نعمت کی، الحمدللہ. دعا کریں اس کے لیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور کبھی حسد محسوس ہو تو استغفار کریں اور اپنی نعمتوں کو یاد کریں. دیکھیں مجھ کو کیا کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے کہ حسد کرنا صرف انسان کو خود نقصان پہنچاتا ہے، اور جس سے حسد کر رہے ہیں اس کا کیا قصور ہے بتائیں؟ اگر کسی کے پاس عقل ہے یا شکل ہے یا دولت ہے یا صلاحیت ہے یا اولاد ہے، اور بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور بیوی یا شوہر بھی اللہ نے اچھا دیا اور گھر بھی اچھا دیا، اپنی قسمت خود تو نہیں بنائی، یہ ہم سے تو نہیں لیا، میری قسمت سے چھین کر تو نہیں لے لیا اس نے، تو کیوں حسد کرنی ہے؟ پھر اس سے فائدہ کیا ہے حسد کرنے کا؟ تو تھوڑا سا انسان کو اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے کہ واٹس مائی پرابلم، مسئلہ کیا ہے مجھ کو، آخر کیا قصور ہے اس کا جو مجھ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ شخص. اور حاسد اپنی حسد میں جلتا رہتا ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کیا بگاڑ لے گا وہ. لیکن بہرحال حسد حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ مجھ کو اپنی پناہ میں رکھے. تو بہرحال اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی کی نعمت کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خیال آنے دیں. اگر آ گیا تو استغفار کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رکعت الفجری، فجر کی 2 رکعتیں. کون سی 2 رکعتیں؟ جو یہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں. خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے.
اب مجھے بتائیں، ہم نے الحمدللہ یقیناً جن کو نماز پڑھنی تھی، گمان ہے میرا، ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور ہم نے 2 سنتیں پڑھی. جو دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اور کیا کچھ دنیا میں ہے ابھی تک انسانوں کو نہیں پتا. کتنے ہیرے کے خزانے باقی ہیں، کتنا گولڈ ابھی باقی ہے، کتنا آئل ابھی باقی ہے، وی ریئلی ڈونٹ نو. ان سب سے وہ 2 فجر کی سنتیں بہتر ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ ہے اطمینان. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اس میں چاہیے کمپٹیشن کرنے والے کمپٹیشن کریں، خواہش کرنے والے خواہش کریں. ایک ایک قرآن کا حرف جو آپ اس وقت پڑھتی ہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جو ٹائم انویسٹ کیا ہے اپنے رب کے لیے، کیا اجر ملنے والا ہے. دنیا کی چیزوں پہ کیا، یہ تو سب زوال آنا ہے ان کے اوپر. کس کا حسن باقی رہتا ہے؟ اور باقی بھی رہتا ہے تو لوگ خود ہی مر جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کسی سے حسد کرے. تو کبھی حسد محسوس ہو تو ضرور اس کو ایڈریس کریں. بعض دفعہ ہم اپنے نیگیٹو جذبات کو ایڈریس نہیں کرتے، ان کے بارے میں اپنے آپ سے بات نہیں کرتے. اس کو بالکل بریک ڈاؤن کریں. مجھے کیا حسد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، علاج کیا ہے ان چیزوں کا. میں اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کروں کسی اور سے، بتائیے. مجھے کیا ضرورت ہے کمپٹیشن کرنے کی. اس کمپٹیشن نے مار ڈالا ہے ہم کو، ذہنی مریض بنا دیے ہم کو ان چیزوں نے. اور بدلتا کچھ بھی نہیں، ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر. اور تقدیریں تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی کتنا پہلے اللہ نے لکھ دی تھی. ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہ فرشتہ آ کے ہم لکھ دیتا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، کہ کب مرے گا، کتنا رزق ہوگا، سب کچھ وہ لکھ دیتا ہے. اور تقدیریں تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سیاہی خشک ہو گئی ہے اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں. تو ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے. بتانا یہ ہے ریکارڈنگ سب کی ہو چکی ہے، میری اور آپ کی زندگی کی. بس کیا ہے کہ اب وہ پلے ہو رہا ہے، پلے کا بٹن دبا دیا گیا ہے، دیٹس اٹ. تو لہٰذا ان چیزوں کو لائٹلی لیں. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے. مچھر کے پر پہ کون رش کرتا ہے؟ کہ پھر ہم انسان ہیں، پھر ہم کمزور ہیں، پھر ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھیں. احساس محرومی ایٹ ٹائمز پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. یہ سب ہوگا. اس کو مانیں، پہلے ایکنالج کریں کہ ہاں یہ فیکٹ ہے، زندگی کا حقیقت ہے یہ، اور خود ہی اپنا علاج کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس آرام سے پھر ہم ہلکے پھلکے رہتے ہیں. تو اگر یہ ایمان لے آتے یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا تزکیہ ہو جاتا، خوش رہتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیوں جل رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہم نے تم کو نعمتیں نہیں دی؟ تم بھی تو آل ابراہیم ہو. تو مسلمان تو تم سے نہیں جل رہے کہ تم کو حکومت کیوں دی، تمہارے پاس بادشاہت کیوں آئی. اچھا مسلمان کیوں نہیں جل رہے بتائیں یہودیوں سے؟ یہ بھی تو سوچیں نا، ان سے کیوں نہیں جل رہے تھے کہ ان کو کتنا عروج دیا. اللہ نے کہا کہ فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پہ میں نے تم کو فضیلت عطا کی. اس لیے کہ مسلمان کمپیئر نہیں کر رہے، مسلمان اس فضیلت کا اعتراف کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھی اسی طرح عزت کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اور عزت کرے. تو اگر یہ یہود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا شروع کر دیتے، ان پر ایمان لے آتے، ان کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بعض دفعہ کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا حسد کو دور کر دیتا ہے. کہیں کہ ہاں یہ خوبی ہے اس کے اندر،